قرآن مجید جو ہے وہ راستہ تو ساری انسانیت کو دکھاتا ہے، لیکن اگر واقعتاً منزل مقصود پر پہنچنا ہے، قرآن کی ہدایت جو قرآن جس کے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن مجید جس منزل پر مجھے اور آپ کو اور ہمارے معاشرے کو اور انسانیت کو پہنچانا چاہتا ہے، اگر کوئی اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ صفات اپنانی ہوں گی۔ اور پہلی صفت کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیں کہ تمام صفات کا مجموعہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، تقوی وقایہ سے ہے۔ وقایہ کہتے ہیں بچنے کو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہاں پر ہے کہ متقین کو ڈیفائن کیا گیا ہے اگلی آیات، جیسے سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا گیا تھا اگلی آیت میں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا یہاں متقین کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اگلی آیات میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الی آخر الآیہ۔ سمجھ گئے؟ تو ایک معنی تو متقین کا ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ دوسرا جو معنی ہے متقین کا، وہ تقوی کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید کو کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے امور ہیں جن سے اجتناب کرنا پڑے گا، جن سے بچنا پڑے گا۔ اگر آپ پابندیاں اختیار کرنی پڑیں گی، اگر آپ وہ پابندیاں اختیار کریں گے تب قرآن مجید کی تأثیر آپ کو حاصل ہوگی، قرآن مجید کے پڑھنے والے کو حاصل ہوگی۔ اگر وہ پابندی نہیں کرے گا تو قرآن کی تأثیر اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ کوئی باطل قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک پڑھنا ہے میرا اور آپ کا، اور ایک پڑھنا تھا ہمارے اسلاف کا۔ امام ابن تیمیہ یا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی چپل بھیجتے تھے، جوتا جسے کہتے ہیں نا، شہر کا یا جنات کا معاملہ ہوتا نا، جب جوتا لے کے جاؤ اور کہیں ابن تیمیہ کا جوتا ہے اور یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، یہاں سے چلے جائیے، یہاں چھوڑ دے اس کو، تو ان کے جوتے میں بھی اتنی تاثیر تھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پر یہ جو الفاظ نکلتے ہیں نا زبان سے، اس کی تاثیر کب ہوگی؟ اس کی تاثیر ڈیپینڈ کرتی ہے تقوی پر۔ جو جتنا متقی ہوگا اس کے الفاظ میں اتنی ہی تاثیر ہوگی۔ تو لہذا پڑھتے تو سب ہیں لیکن تاثیر سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو پورا قرآن مجید پڑھ لیا، ہمارے گھر سے تو شیطان نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور جبکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ جس گھر میں 3 راتوں تک پڑھی جائے اس میں شیطان ٹک نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاثیر ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تاثیر کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ تقوی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آسان سے الفاظ میں تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حرام امور سے بچنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی میں قرآن مجید کی ہدایت حاصل ہو اور قرآن مجید کی تأثیر حاصل ہو تو آپ محرمات سے خود کو بچانا شروع کر دیں۔ اب جیسے جیسے محرمات سے دور ہوں گے ویسے ویسے قرآن مجید کی تأثیر وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید کی ہدایت اور قرآن مجید سے ہدایت کا جو حصول ہے، حاصل کرنا، وہ کھڑا ہے ایمان بالغیب پر۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا۔ اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اور اسی تناظر میں صحابہ کیا فرماتے ہیں، الفاظ ذرا نوٹ کریے گا۔ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ تو قرآن مجید کی ہدایت، ٹھیک ہے، وہ پوری کی پوری کھڑی ہے ایمان بالغیب پر۔ ایمان کے بغیر آپ قرآن مجید کی نالج تو آپ کو حاصل ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں آپ کو نالج، معلومات تو آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ٹھاک، لیکن جو قرآن کا مقصد نزول ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان چاہیے۔